सेंट जोसेफ कैथलिक कैथीड्रल रावलपिंडी से सिमरीन यूनुस का आप सबको सलाम। मेरी आँखों ने तेरी निजात देख ली है। हमारे लिए आज की इंजील मुक़द्दस लूका के मुताबिक उसका दूसरा बाब 22-40 आयात। उस वक्त जब मूसा की शरीयत के मुआफिक उनकी तहारत के दिन पूरे हो गए तो वो उसको यरूशलेम में लाए ताकि उसे खुदावन के आगे हाजिर करें, जैसा कि खुदावन की शरीयत में लिखा है कि हर एक बेलौटा बच्चा खुदावन के लिए मखसूस ठहरेगा। और ज़बीहा लाए, यानी कुमरियों का एक जोड़ा या कबूतर के 2 बच्चे, जैसा खुदावन की शरीयत में लिखा है। और देखो, यरूशलेम में शमाउन नामी एक आदमी था, और वो रास्तबाज और दीनदार और इस्राएल की तसल्ली का मुंतज़र था, और रूहुल कुदुस उस पर था। उसको रूहुल कुदुस ने आगाही हुई थी कि जब तक तू खुदावन के ममसूख को देख ना ले, मौत को ना देखेगा। और वो रूह की हदायत से हैकल में आया, और जिस वक्त वालदैन उस बच्चे यसू को अंदर लाए ताकि उसके लिए शरई फ़राइज़ अदा करे, तो उसने उसे गोद में लिया और खुदावन की हम्द करके कहा, ए मालिक, तू अपने कौल के मुताबिक अब अपने बंदे को अमन से रुखसत कर, क्योंकि मेरी आँखों ने तेरी निजात देख ली है, जो तूने सब उम्मतों के रूबरू तैयार की है, गैर कौमों के लिए इनकशाफ का नूर और अपनी उम्मत इस्राएल का जलाल। और उसका बाप और उसकी माँ इन बातों पर ताज्जुब करते थे जो उसके हक़ में कही जाती थीं। और शमाउन ने उनके लिए बरकत चाही, और उसकी माँ मरियम से कहा, देख, ये इस्राएल में बतेरों के गिरने और उठने के लिए और ऐसा निशान होने के लिए मुकर्रर किया गया है जिसके खिलाफ कहा जाए कि तेरी अपनी जान के अंदर से तलवार गुजर जाएगी, ताकि बहुत से दिलों के ख्याल खुल जाएं। और आशीर के कबीले में से हन्ना बिनते फनोइल एक नबिया थी। वो बहुत उम्र रसीदा थी और अपने कवारपन के बाद 7 बरस तक शौहर के साथ रही। अब वो बेवा 84 बरस की थी और हैकल से जुदा ना होती थी, बल्कि रोज़ों और नमाज़ों के साथ रात दिन बंदगी करती रहती थी। और उसने भी उसी घड़ी पास आकर खुदावन की हम्द की और उसकी बाबत उन सब से बातें की जो यरूशलेम की रिहाई के मुंतज़र थे। और जब वो खुदावन की शरीयत के मुताबिक सब कुछ कर चुके तो जलील में अपने शहर नासरत को लौट गए। और वो बच्चा बढ़ता और मजबूत होता गया और हिकमत से मामूर था, और खुदा का फजल उस पर था। इंजील मुक़द्दस के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की बरकत हो, खुदा का शुक्र हो। आज 2 फरवरी कलीसिया खुदावंद यसुह मसीह के हैकल में नज़र किए जाने की ईद मनाती है। क्योंकि हम खुदावंद यसुह मसीह की पैदाइश की ईद 25 दिसंबर को मनाते हैं, तो शरीयत के मुताबिक लाजम था कि मुक़द्दसा मरियम अपने आप को 40 दिनों तक नापाक समझती, उसके बाद तहारत की रसूमात और रवायात को पूरा करती और फिर अपने पहलौठे बेटे को हैकल में खुदा के लिए नज़र करती और साथ ही साथ उसको वहाँ से लाने के लिए कुमरियों का एक जोड़ा या कबूतर के 2 बच्चे हैकल में नजराने के तौर पर पेश करती। इसलिए वो आज जब अपने बेटे यसुह मसीह को हैकल में पेश करने को जाती है
اس لیے پہلے تو کلیسیا اسے مقدسہ مریم کی طہارتی عید کے طور پر منایا کرتی تھی۔ 4 صدی میں روایت ہے کہ اس عید کو خداوند یسوع مسیح کے ہیکل میں نظر کیے جانے کے نام سے منایا جانے لگا۔ 8ویں صدی میں اس عید کی لتوریہ کینڈل ماس کے نام سے جانے لگی، جب پوپ سرجیس نے ایک باقاعدہ پرشکوہ جلوس کا اہتمام کیا، جس کے تحت تمام مومنین اور کاہن وہ برکت شدہ موم بتیوں کو لے کر روشن کر کے گرجا گھر میں جلوس کی صورت میں داخل ہوتے۔ اس کے پس منظر میں بزرگ شمعون کی وہ روایت اور نبوت تھی کہ یسوع مسیح غیر قوموں کے لیے انکشاف کا نور ہے۔ آج کی لتوریہ میں کلام مقدس ہماری رہنمائی کرتا ہے کہ ملاکی نبی کی نبوت پوری ہوتی ہے، خداوند جس کے تم طالب ہو ناگہاں اپنی ہیکل میں آ موجود ہو۔ اس نبوت کے پوری ہونے کی تصدیق آج کی پاک انجیل کے مطابق 2 بزرگ ہستیوں شمعون اور حنا نے کی۔ جب انہوں نے اچانک یسوع مسیح کو ہیکل میں دیکھا تو اس نے کہا کہ میری آنکھوں نے تیری نجات دیکھ لی ہے، اب اپنے بندے کو سلامتی سے رخصت کر۔ اس نے اس بات کا بھی اقرار کیا کہ یہ یسوع مسیح غیر قوموں کے لیے انکشاف کا نور اور اپنی امت اسرائیل کا جلال ہے۔ اسی طرح بزرگہ حنا بھی یسوع مسیح کو دیکھ کر ان لوگوں سے باتیں کرتی ہے جو بنی اسرائیل کی رہائی اور نجات کے منتظر تھے۔ آج چونکہ خدا کا اکلوتا بیٹا مقدس یوسف اور مقدسہ مریم کے ہاتھوں ہیکل میں نظر کیا جا رہا ہے، تو عبرانیوں کے خط کا مصنف اس بات کا برملا اقرار کرتا ہے کہ وہ ہر بات میں اپنے بھائیوں کی مانند بنا ہے۔ ہم جب آج یہ عید مناتے ہیں تو 1997 میں شروع کی جانے والی پوپ مقدس جان پال دوم کے ہاتھوں یہ روایت بھی مناتے ہیں، جس میں انہوں نے مقدسہ ٹریزا کے ان الفاظ کو یاد کیا کہ اگر راہبان اور راہبات کلیسیا میں نہ ہوتے تو دنیا کا کیا بنتا۔ 1997 میں پوپ جان پال دوم نے کلیسیا میں آج کے دن کو راہبانہ زندگی کے لیے بھی مخصوص کیا، اور انہوں نے اس کے لیے 3 مقاصد سامنے رکھے۔ ایک، راہبانہ زندگی کے لیے اور اس کے بلاوے کے لیے خدا کی تعریف اور شکر گزاری کرنا، نیز راہبان اور راہبات کی حوصلہ افزائی کرنا، ان کی قدر افزائی کرنا کہ خدا نے کلیسیا میں بہت ساری جماعتوں کے ذریعے اور ان کی مخصوص خدمات کے ذریعے سے اپنا جلال، قدرت اور محبت ظاہر کی ہے۔ وہ چاہتے ہیں کہ اس دن تمام راہبانہ زندگی سے تعلق رکھنے والے بھائی اور بہنیں اپنے اپنے عہد اور اپنے اپنے ارادوں کی اور زندگی کی تجدید کریں۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ وہ یہ بھی چاہتے ہیں کہ آج کے دن دنیا بھر کے لوگوں کو راہبانہ زندگی کے اصول و ضوابط، راہبانہ زندگی کی روحانیت اور راہبانہ زندگی کی بشارتوں اور رسالتوں سے متعلق بھی متعارف کروایا جائے، نیز ان کی حوصلہ افزائی کرتے ہوئے اور ان کے جذبے کو بیدار کرنے کی بھی نصیحت کرتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ ہم سب اپنے آپ کو خدا کی بلاوے کے مطابق نظر کریں۔ پاپائی دستاویز ویتا کانسیکراتا کے مطابق راہبانہ زندگی کلیسیا کی زندگی کی ایک اہم اور مرکزی حیثیت سے دیکھی جاتی۔ پاپائی دستاویز ایونجیلی ننسیاندی کے مطابق آج کے جدید دور کا انسان بے عمل اساتذہ کی باتوں سے متاثر نہیں ہوتا جتنا باعمل لوگوں کی گواہی سے متاثر ہوتا ہے۔ کلیسیا آج کے دن جب اس بات کو سامنے رکھتے ہوئے راہبانہ زندگی پر زور دیتی ہے تو چاہتی ہے کہ تمام لوگ خداوند یسوع مسیح کی زندگی کو اپنے سامنے رکھیں، جس نے ایک طرف اپنے باپ کی مرضی کو پورا کیا اور باپ کی مرضی کو پورا کرنا اپنی زندگی کا کھانا پینا جانا۔ اس نے اپنے آپ کو خالی کر دیا اور وہ جس کے پاس سر دھرنے کی جگہ نہ تھی اس کی مانند غریب ہونا عملی طور پر ہماری زندگی سے ظاہر ہونا چاہیے۔ اسی صورت کلیسیا یہ بھی چاہتی ہے کہ جس طرح خداوند یسوع مسیح نے تمام دنیا سے محبت کرنے کی خاطر، تمام دنیا کو نجات دینے کی خاطر اپنے آپ کو کموارہ اور پاک دامن رکھا، اسی صورت کلیسیا راہبانہ زندگی کے لوگوں سے تقاضا کرتی ہے کہ وہ بھی کموارے ہوں، پاک دامن ہوں اور مسیح کی اس پاکیزگی اور نیک زندگی کے گواہ بنے۔ جس طرح آج مقدس یوسف اور مقدسہ مریم نے
اپنے اکلوتے اور پہلوٹے بیٹے خداوند یسوع مسیح کو ہیکل میں نظر کیا، کلیسیا آج اسی صورت ان تمام والدین کے لیے تعریفی طور پر شکر گزاری کرتی ہے جو اپنی اولاد کا نذرانہ راہبانہ زندگی کے تحفے کے طور پر کلیسیا کو پیش کرتے ہیں۔ کلیسیا آج مقدسہ مریم کی طرح سے خدا سے راہبانہ زندگی کے تمام بیٹوں اور بیٹیوں کو شکر گزاری کے ساتھ قبول کرتی ہے اور پھر انہیں مقدسہ مریم ہی کی طرح سے خدا کی نظر کرتی ہے۔ کلیسیا آج اپنے راہبانہ زندگی کے فرزندوں، بیٹوں اور بیٹیوں سے ایک طرف یہ تقاضا کرتی ہے کہ بزرگ مقدس شمعون اور بزرگہ مقدسہ حنا کے نمونے پر کہ وہ پاپا اعظم کے ساتھ مل کر اور ساتھ اپنی راہبانہ جماعت کی روایات کے مطابق وفادار رہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ کلیسیا مقدسہ مریم اور مقدس یوسف کا نمونہ بھی سامنے رکھتی ہے کہ نوجوان بیٹے اور بیٹیاں جو راہبانہ زندگی سے تعلق رکھتے ہیں وہ بزرگوں کی باتوں کو دھیان سے سن، ان کے رفاقت اور رہنمائی میں یسوع مسیح کے نمونے پر چلنا سیکھیں اور ساتھ کلیسیا کے بشارتی کاموں سے خدا کا جلال ظاہر کریں کہ وہ روایت اور وہ تعلیم اور وہ نبوت جو شمعون نے کہی کہ اپنی امت اسرائیل کا جلال تمام راہبانہ زندگی کے لوگ یسوع مسیح کے جلال کا باعث ہوں اور کلیسیا کے لیے عزت اور خوشی کا باعث ٹھہریں۔ آپ سب کو آج کی یہ عید بہت مبارک ہو۔